جہاد کو بہت بری طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ اب لفظ جہاد کو ہی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ایک مکے کی ایک عورت جو بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن لب کی بنیاد پر اس کو کھانا ملتا، اس کو پناہ ملتی، اس کو اپنے مشن کی تکمیل کی فرصت ملتی، لیکن اس مجاہد نے صاف صاف کہا، اس کی جان کے لالے پڑ گئے، اس عورت نے اس کو بہت کچھ یہ کر دیا کہ ہم تم پکڑ لیے جاؤ گے، تم کو ہم یہیں پر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر لفظ جہاد ایسے ہی کرنا تھا جیسے دنیا آج کل کر رہی ہے، تو اس سے زیادہ دشت کوئی کام نہیں ہے۔ اگر مسلمان کرتا ہے تو دنیا میں کوئی بھی کرتا ہے تو اسے تو وہاں پر لب ہونے کے باوجود، وہاں جہاں دھوکہ دڑی ہو، جہاں یہ ہو، کسی بھی طریقے سے کسی غیر مسلم عورت کو لانا، دوستی کو قطع کر دیا، کہا کہ پاکیزگی کی بنیاد پر تمہارے والدین راضی ہوں، لا نکاح الا بولی، بلا ولی کے نکاح نہیں ہوتا، تم ہماری دوست ضرور تھی اور سب کچھ تھا، تم چاہ بھی رہی ہو اس وقت اور ہم کو پناہ بھی دے رہی ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دشمن قوم کے مقابلے میں، اپنے قوم کے مقابلے میں ایسا کرے۔ اب یہاں لفظ جہاد ہو کر کے صرف یہ کہ یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، سن کر کے اکائی آتی ہے۔ ایک پکا مومن طلب اٹھتا ہے کہ کیا ایسا بھی اسلام کے بارے میں دنیا سوچ سکتی ہے؟ کیا اس قدر دشمنیاں لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں؟ کیا نفرتوں کے بیج بونے کا یہ طریقہ آ گیا ہے؟ اب تو پتہ نہیں اور کس کس نام سے کون کون جہاد، کون کون جہاد، ہاں کون کون جہاد، ہم جہاد، ان جہاد کی قسموں کو نہ اسلام نے جانا نہ ایمان نے جانا، بلکہ اس کے خلاف جو کچھ الزام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ صحیح ہوتا تو اس پر جہاد ہوتا، کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لفظ جہاد اس طرح کا جس کو پیش کیا گیا ہے، یہ اسلام میں سب سے پہلے حرام ہے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاد میں جاؤ جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے، دست ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کرو، ففی ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ تم ایک غریب طلب کر کے مر رہا ہے، خون کے لیے مر رہا ہے، ایک بھوکا مر رہا ہے، تم مسلمان ہوتے ہوئے اخرجت للناس، ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا، اگر وہ تمہارے سامنے طلب کر کے مر جائے تو یہ جہاد ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف بھوکے رہ کر کے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، سخت حاجت مند ہو لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی دیا ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں۔ جہاد سے لوٹے ہیں، پہلی مرتبہ مال غنیمت آیا، گھر تو مکہ والوں نے چھین لیا، مدینہ میں آئے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، جنہوں نے چھپانے کی جگہ دی وہ خود بٹ کر کے بٹوارے سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اور مسلسل جہاد میں نکل رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ مال آیا، ہمیشہ لٹتے رہے، آج آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جن کی تلواروں سے اب تک ہم 20 سال سے پریشان تھے، انہی میں تقسیم کر دیا۔ یہاں جو اصل محتاج تھے ان کو آپ نے نہیں دیا، ان کو دینے کے بعد کیا تھا؟ جہاد، جس جہاد کو آپ کہتے ہیں کہ ملکوں پر قبضہ کر لو، جانوں پر قبضہ کر لو، ان کے مالوں پر قبضہ کر لو، ان کی عزتوں کو مٹی میں ملا دو، نہیں، وہاں عزتوں کی حفاظت کے لیے، وہاں ان کی دلداری کے لیے جو اتنے دنوں سے جہاد کرتے آتے ان کو محروم کیا تھا، نفس کی قربانی دی انہوں نے، کہا کہ یہ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے لوٹتے تھے تو کہتے تھے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، اب یہ نفس سے لڑائی لڑنی ہے، مال بٹے گا تو اس مال میں میرا حصہ نہ ہو جائے تو سارا کارنامہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ ایک چادر کسی نے چھپا لی تھی اور جان پر کھیل کر کے لڑائیاں لڑی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو کیا اس نے مردانگی دکھائی ہے، صفے کے صفے پلٹ دیے ہیں، بہت زیادہ یہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَيْنَ الْخَمِيلَةُ، وہ چادر جو ایک اس نے چھپا کے رکھ لی تھی مال غنیمت سے، دیکھیے دشمن سے اتنی لڑائی لڑ کر کے ایک چادر رکھ لی تھی، اس کی بنیاد پر کہا کہ یہ تو اس پر آگ بنا کر کے سلگا دی گئی ہے جہنم کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے جو لوگ جہاد کو ایسے معنی میں لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت میں جو شخص بھی مارا جائے وہ کیا، وہ جہاد ہے۔
جو اپنی عزت کے بچانے میں تو کوئی مسلمان آ کے آپ کی عزت لوٹ رہا ہے، کیا ہوگا؟ قرآن میں تو صاف صاف حکم ہے کہ تم مسلمان کلمہ گو نمازی ایماندار ان میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر وہ دشمنوں کے بارے میں، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں، انسانیت کے دشمنوں کے بارے میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کافر کو قتل کرو۔ اور یہاں پکے مومن، صاف نماز پڑھنے والے، جان دینے والے، وہ اگر لڑائی کریں نہیں مانتے تو وہی الفاظ استعمال، فقاتلوا الذی، ان سے لڑو، جھگڑو، قتال، جہاد کرو تاکہ وہ لوٹ آئیں، حق بات مان لیں، پنچایت مان لیں اور سچائی کی طرف آ جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ مسلمانی سے جہاد کرتا ہے؟ یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، جہاد کرنا ہے کہاں؟ ہم کو مال ہے نکالنے کے لیے نفس سے جہاد کرنا، سب سے بڑا نفس جو ہے جہاد سے نفس ہے، اپنے نفس سے لڑائی لڑنی ہے۔ جو دشمن کو پچھاڑا، بڑے بڑے سرماؤں کو پچھاڑا، بڑے بڑے دشمنوں کو پچھاڑا، وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، بڑا مجاہد نہیں ہے، وہ مجاہد ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑا، وہ کسی ظلم سے اپنے آپ کو روکا اور انسانیت کی خاطر اس نے ساری دشمنیاں بڑھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دھروئے زمین پر شاید اتنا کوئی ستایا گیا ہو، ان اشد الناس بلاء الانبیاء کی روشنی میں آپ نے فرمایا میرے چچا کا قتل ہوا تھا اور بڑے خاندان کا مسئلہ تھا، بڑی موج کا مسئلہ تھا، آج میں جیت گیا ہوں۔ جیتنا کا بھی لفظ آپ نے نہیں کہا، لیکن اللہ جل میں اپنے پاؤں تلے روکتا ہوں اس کو، اس خون کو میں ختم کرتا ہوں، میں آج سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی جہاد ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے، چچا کا قاتل سامنے آیا ہے، آپ کس طرح سے کنٹرول کر لیں، یہ جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ اور جو اس جہاد کو نہیں کرے گا وہ جہاد نہ اس کے لیے جائز ہے اور نہ وہ مجاہد ہے اور نہ ہی وہ جہاد کہا جائے گا جس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے تمام برائیوں کے خلاف، چاہے جس کے خلاف، تمام ظلم کے خلاف، یہ جب تک وہ نہیں کرتا ہے تب تک نہیں ہے۔